یہ ہیں مالدیوز کے صدر محمد نشید، جو کہ اپنے کیبنٹ کے 11 لوگوں کے ساتھ سمندر میں 12 فٹ نیچے بیٹھے میٹنگ کر رہے ہیں۔ مگر 12 فٹ نیچے سمندر میں مچھلیوں کے درمیان اس طرح کی میٹنگ کرنے کا آخر کیا مقصد تھا؟ یہ میٹنگ دراصل 17 اکتوبر 2009 میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے مالدیو کے وجود کو خطرے کی وجہ سے کی گئی تھی۔ اس میٹنگ میں ایک ایسے ڈاکومنٹ پر سائن کیے گئے جس میں لکھا تھا کہ ہمیں دنیا کے درجہ حرارت کو مزید بڑھنے سے روکنا ہوگا، کیونکہ گلوبل وارمنگ مالدیوز کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے، اور اگر اسے روکا نہ گیا تو شاید آنے والے کچھ سالوں میں مالدیوز دنیا کے نقشے سے ہی ختم ہو جائے۔ یہاں تک کہ عالمی اداروں نے بھی اس خطرے کی نشاندہی پہلے ہی کر رکھی ہے کہ اگر بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو نہ روکا گیا تو 21ویں صدی کے آخر تک یہ پورا کا پورا ملک سمندر میں غائب ہو جائے گا۔ اتنا بڑا خطرہ دیکھتے ہوئے مالدیو کی حکومت آخر کیا فیصلہ کر رہی ہے؟ آخر کیسے کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ مالدیوز انڈین اوشن میں موجود چھوٹا مگر انتہائی خوبصورت ملک ہے، جو کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے جزائر پر مشتمل ہے۔ انڈیا اور سری لنکا کے قریب اس ملک میں تقریباً 5 لاکھ آبادی ہے، اور یہ ریاست 1200 سے بھی زیادہ جزائر پر پھیلی ہوئی ہے، مگر ان میں سے صرف 200 جزائر پر آبادی ہے، باقی کے تمام جزائر خالی پڑے ہوئے ہیں۔ مگر یہ جزائر عام جزیروں سے کافی مختلف ہیں، انہیں کورل آئلینڈ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ آئلینڈ سمندری جانداروں کی باقیات یعنی ان کی ہڈیوں وغیرہ سے بنتے ہیں۔ سمندر میں مرنے والے جاندار ایک جگہ پڑے پڑے گلنا سڑنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ہزاروں سالوں تک یہ ڈھیر اکٹھا ہوتا رہتا ہے اور آخر پر ایک جزیرہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے جزائر سمندر سے چند ہی میٹر اونچے ہوتے ہیں، اور مالدیو بھی ایسے ہی جزائر کا مجموعہ ہے۔ مگر پچھلے کچھ سالوں سے گلوبل وارمنگ میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں گلیشیئرز بہت تیزی سے پگھلنا شروع ہو چکے ہیں، اور گلیشیئرز کا یہ پانی سمندر میں شامل ہونے کی وجہ سے سطح سمندر میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور عالمی اداروں کا یہ کہنا ہے کہ اگر 21ویں صدی کے آخر تک سطح سمندر میں صرف 1 میٹر کا بھی اضافہ ہوتا ہے تو مالدیوز سمندر میں بالکل غائب ہو جائے گا۔ مالدیو کے جزائر سائز کے حساب سے بہت ہی چھوٹے ہیں، اور ان کی سمندر سے اونچائی بھی بہت ہی کم ہے، یعنی کہ مالدیو کی سطح سمندر سے ایوریج اونچائی 1.5 میٹرز ہے، اور بہت سے جزائر تو سطح سمندر سے 1 میٹر سے بھی کم اونچے ہیں۔ عالمی اداروں کے مطابق 20ویں صدی کے دوران سمندر کا لیول 1.4 ملی میٹر سالانہ بڑھ رہا تھا، جبکہ 2006 کے بعد سے اس کی سپیڈ ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، یعنی کہ اب سمندر میں 3.6 ملی میٹر کے حساب سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اور 1993 سے اب تک مالدیوز کے ارد گرد سمندر میں 200 ملی میٹر کا اضافہ ہو چکا ہے، اور اگر ایسا ہی چلتا رہا اور 21ویں صدی کے آخر تک سمندر کا لیول آدھا میٹر بھی اوپر ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں مالدیوز کے وہ جزائر جو کہ سمندر سے 1 میٹر تک اونچے ہیں سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ اور اگر مالدیوز مکمل طور پر سمندر میں ڈوبتا نہیں ہے اور سطح سمندر میں بہت زیادہ اضافہ نہیں ہوتا تو اس سے بھی مالدیوز میں یہ نقصان ہوگا کہ اس میں کاشتکاری کھیتی باڑی نہیں کی جا سکے گی۔ 1987 میں مالدیو کے صدر نے UN اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ مالدیو کا سمندر میں ڈوب جانے کا مطلب ایک پوری قوم کا ناپید ہو جانا ہے۔ مالدیو کی حکومت اس سے بچنے کے لیے بہت سے اقدامات کر رہی ہے، اور سیف آئلینڈ پروجیکٹ انہی میں سے ایک ہے، جس کا مقصد سمندر میں کم اونچائی والے جزائر کے لوگوں کو نسبتاً محفوظ جزائر پر منتقل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جزائر کو سطح سمندر سے بلند کرنے کا منصوبہ بھی بنایا گیا ہے۔ مالدیو کے دارالحکومت مالے کے گرد 3.2 کلومیٹر لمبی اور 6 فٹ اونچی کنکریٹ کی دیوار بھی تعمیر کی گئی تھی تاکہ اسے بھی مستقبل میں سمندر میں ڈوبنے سے بچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ مالدیو کی حکومت اپنے ہمسایہ ملک انڈیا اور سری لنکا میں کچھ لینڈ خریدنے کی بھی کوشش کرتی رہی ہے تاکہ مشکل وقت میں اپنے شہریوں کو وہاں پر منتقل کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ مالدیو نے ایک آرٹیفیشل آئی لینڈ بھی بنا رکھا ہے جس کا نام ہلہو مالے ہے۔ یہ جزیرہ مالے شہر کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ جزیرہ سمندر کی فلور سے ریت کو اوپر کی طرف پمپ کر کے بنایا گیا ہے، جو کہ سطح سمندر سے 2 میٹر تک اونچا ہے، یعنی کہ اگر سمندر کا لیول 1 میٹر تک اونچا ہو بھی جاتا ہے تو یہ جزیرہ اگلی کچھ صدیوں تک بالکل محفوظ رہے گا۔ اس کا سائز تقریباً 4 اسکوائر کلومیٹرز ہے، جسے بنانے میں تقریباً $63 ملین لگے تھے۔ اس میں ہاسپٹلز، سکول، بازار اور روزمرہ کی تمام چیزیں موجود ہیں۔
और यहाँ तकरीबन 2 से 3 लाख लोगों के रहने की जगह बनाई गई है और फिलहाल यहाँ पर 50,000 के करीब लोग रहते हैं। मगर समंदर का लेवल बढ़ने की वजह से मालदीव के लोगों को इस तरह के जज़ायर पर मुंतकिल कर भी दिया जाए तो अगली मुश्किल ये होगी कि ये लोग जिंदगी कैसे गुजारेंगे, यानी कि इनका कमाने का जरिया क्या होगा, क्योंकि मालदीव की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा तो टूरिज्म पर डिपेंड करता है। जैसा कि 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव की जीडीपी का 56% सिर्फ टूरिज्म की वजह से आया था, यानी कि मालदीव का तकरीबन आधा रेवेन्यू टूरिज्म की वजह से ही आता है और इसके अलावा इसकी एक्सपोर्ट का 80% भी इसी पर डिपेंड करता है। और अगर इसके ये खूबसूरत जज़ायर ही ना रहे तो टूरिज्म भी खत्म हो जाएगा। और मालदीव में टूरिज्म की सबसे बड़ी वजह है इंडिया, क्योंकि हर साल इंडिया से लाखों लोग मालदीव आते हैं। मगर हाल ही में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया के लक्षद्वीप आइलैंड्स जो कि मालदीव से मिलते जुलते हैं उन्हें प्रमोट करना चाहा, जिस पर मालदीव के कुछ मिनिस्टर्स ने उनका मजाक उड़ाया, जिसकी वजह से इंडिया और मालदीव के दरमियान ताल्लुकात काफी खराब हो चुके हैं और इंडिया की बहुत सी आवाम तो मालदीव का मुकम्मल बॉयकॉट का मुतालबा भी कर रही है। मगर मालदीव क्योंकि इंडिया पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, इसलिए मालदीव ने अपने इन मिनिस्टर्स को हुकूमत से निकाल दिया है, यानी कि मालदीव इस वक्त हर तरफ से खतरों में घिरा हुआ है। मगर सतह समंदर से सिर्फ मालदीव नहीं और भी बहुत से जजीरों को खतरा है। इनमें क्रीपाती भी शामिल है जो कि 33 जज़ायर पर मुश्तमिल एक खूबसूरत मुल्क है। इसी तरह इंडोनेशिया का शहर जकार्ता भी समंदर से चंद ही मीटर ऊंचा है, जिसकी वजह से इंडोनेशिया की हुकूमत इसके किनारों पर लंबी लंबी दीवारें बनाने का मंसूबा कर रही है। इसी तरह से बहुत से आइलैंड्स को ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डूब जाने का खतरा बना हुआ है। मगर इस बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग को आखिर किस तरह से रोका जाए ताकि दुनिया में इतनी बड़ी तब्दीली होने से बच जाए। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आखिर कैसे की एक नई वीडियो के साथ।